مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کافیہ علم نحو پر مشتمل جو کتاب ہے، اس میں ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے المرفوعات کے متعلق، یعنی آلت رفعی میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، مرفوعات جو ہے وہ کون کون سے ہیں۔ اور ہماری جو عبارت ہے وہ آپ کو اسکرین کے اوپر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، المرفوعات ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت۔ بس اسی عبارت کے اوپر اب تک میں جو ہے وہ 2 ویڈیو بنا چکا ہوں اس عبارت کی وضاحت میں، اور اب اس عبارت کی وضاحت میں یہ آج ہماری تیسری ویڈیو ہوگی اور وہ آخری ویڈیو ہوگی۔ میں آپ کو بتا چکا کہ مرفوعات وہ ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں، فاعل ہونے کی علامت کے اوپر جو ہے نا وہ مشتمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ میں آپ کو بتا چکا کہ فاعل ہونے کی علامات کیا ہیں اور کس کس میں جو ہے وہ کیا کیا علامات ہوں گی، اس کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ المرفوعات، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اس عبارت میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان الفاظ کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ فردن جو ہے وہ ہم لوگ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ کریں گے۔ تو ہم نے جو ہے وہ المرفوعات پر بات کی۔ المرفوعات پر سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس کے اوپر اعراب کیا پڑھے جائیں گے اور اعراب پڑھنے کی کتنی اور کون کون سی صورتیں ہوں گی اور وہ کیا کیا صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ المرفوعات کے بعد جو ہے ایک تو اعراب کے حساب سے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ جو ہے وہ کہاں پہ لوٹے گی۔ المرفوعات کے متعلق یہ بھی ہماری گفتگو ہوئی کہ یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع، اور اگر یہ تثنیہ جمع ہے تو یہ جمع جو ہے وہ کس کی جمع ہے، اس کا جو ہے وہ واحد کیا ہوگا۔ اب آج جو ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ آخری ہے نا اس کے اوپر، تو ہم لوگ آج جو بات کریں گے وہ جو ہے وہ 2 چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ مرفوعن کی طرف اگر جو ہے یہ ہوا ضمیر جو ہے وہ راجع ہے، تو پھر یہ کہ اگر مرفوعن کی طرف راجع ہے تو پھر کیا جو ہے نا وہ مرفوعن جو ہے وہ فرد ہوگا، اور پھر فرد کی تعریف لازم آئے گی، لیکن یہ کہ تعریف جو ہے وہ جنس کی ہوتی ہے، تو اس کا جواب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ معلوم کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ماں کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ یہ ماں کون سی ماں ہے، اور اگر جو بھی ماں ہے تو وہ کس وجہ سے ہے، اور جو نہیں ہے تو وہ بھی کس وجہ سے نہیں ہے۔ تو آج ہماری یاد رکھ لیں، یہ 2 آخری ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 2 آخری باتیں ہیں ہماری۔ اس میں ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ضمیر مرفوعن کی طرف راجع ہے نا، تو مرفوعن یہ تعریف کی جا رہی ہے نا، المرفوعات ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت۔ اسکرین کے اوپر عبارت کے اوپر غور کر کے دیکھیں کہ یہ جو ہوا ضمیر ہے، یہ ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اس کا جو مرجع ہے وہ مرفوعن ہے، اور جبکہ پیچھے تو مرفوعن ذکر نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ اصل میں المرفوعات کے ضمن میں مرفوعن جو ہے وہ ذکر ہے۔ اب اگر تسلیم کر لیا گیا اور ثابت کر لیا گیا کہ اس کا جو مرجع ہے وہ مرفوعن ہے، اور جب ہم تعریف کر رہے ہیں تو تعریف جو ہے وہ جنس کی جاتی ہے، اور جنس کے تحت جو ہے وہ افراد ہوتے ہیں، تعریف جو ہے وہ فرد کی نہیں کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ مرفوعن کا مرفوعن جو ہے وہ اس کا ہوا ضمیر کا مرجع مرفوعن کو ہی اگر آپ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو بس یاد رکھ لیں کہ پھر کیا ہوگا، ایک خرابی لازم آئے گی، اور وہ یہ کہ فرد کی تعریف لازم آئے گی، اور تعریف جو ہے وہ فرد کی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے آپ اس کا جواب جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا اپنا المرفوعات، یہ جو المرفوعات جو ایک لفظ ہے نا، یہ جس طرح کے فرد مرفوع کے اوپر جو ہے دلالت کرتا ہے، بالکل اسی طرح یہ اس مرفوع پر بھی دلالت کرتا ہے جو کہ جنس ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو المرفوعات کا جو لفظ ہے، یہ المرفوعات کا لفظ جو ہے وہ مرفوع جو فرد ہوتا ہے اس کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے، اور جو ہے وہ جنس ہوتی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہی والا المرفوعات جو ہے نا یہ دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ یہاں پر جو ہے نا یہ وہ المرفوعات ہیں جو جس کے اوپر دلالت کروائی جا رہی ہے وہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جمع کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے، تو لہذا جنس کے اوپر دلالت کرتا ہے، مطلب یہ تو یہ ابھی اس وقت میں یہ از قبیل
دلالت الجمعی علی الجنسی جو ہے نا وہ ہے، یعنی یہ کہ اس کے اوپر جو دلالت کروائی جا رہی ہے وہ جمع ہے اور وہ جنس کے اوپر دلالت کروائی جا رہی ہے، نہ کہ یہاں پر از قبیل دلالت الجمعی علی الفردی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر جو دلالت کروائی جا رہی ہے وہ فرد پہ دلالت جو ہے وہ یہاں پہ مقصود نہیں ہے، پس ہوا ضمیر اس مرفوع کی طرف راجع ہے جو کہ جنس ہے، لہذا فرد کی تعریف لازم نہیں آئے گی۔ تو المختصر یہ ایک پہلا اعتراض جو میں نے کہا تھا آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے، وہ ہمارا اعتراض بھی ڈسکس ہو گیا اور اس کا جواب بھی میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اب جو ہے وہ آگے کی بات کرتے ہیں، اور آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لفظ ما ہے، مشتمل علی علم الفاعلیت، یہ جو لفظ ما ہے نا یہ موصولہ ہے یا پھر معرفہ، ٹھیک، موصولہ ہے یا پھر موصوفہ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں موصولہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا ہی نہیں ہے، تو ایک مرتبہ تازہ کر لیں۔ اور موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ والا جو ما ہے، اگر آپ اس کو موصوفہ مانتے ہیں یا پھر آپ اس کو جو ہے وہ موصولہ مانتے ہیں، تو اعتراض یہ بن رہا ہے کہ یہاں پر چاہے موصولہ مانے چاہے موصوفہ مانے، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ موصولہ کیوں درست نہیں ہے؟ موصولہ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ موصولہ جو ہے وہ جو موصولہ والا جو ما ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ جو ما ہے یہ مقام خبر میں واقع ہے، تو مبتدا اور خبر دونوں معرفہ اگر ہوں تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ما جو ہے نا وہ موصولہ ہے، موصولہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ جو ما ہے یہ جو واقع ہے وہ مقام خبر میں واقع ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا کی جو اصل ہے وہ معرفہ ہے اور خبر کی جو اصل ہے وہ نکرہ ہے، اگر کبھی ایسا ہو کہ مبتدا اور خبر اگر دونوں جو ہے معرفہ ہوں تو پھر جو ہے بیچ میں ایک ضمیر لے کر آتے ہیں جو دونوں کے اندر جو ہے وہ فاصلہ پیدا کر دیتی ہے، اور اس بات پہ دلالت کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر دونوں معرفہ ہیں، تو اس وجہ سے ایک ضمیر لے کر آئے ہیں جس نے ان دونوں اس معرفہ کے اندر جو ہے وہ فاصلہ پیدا کر دیا تاکہ موصوف اور صفت والی جو ہے نا وہ صورت جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے، مطلب وہ احتمال نہ آ سکے، تو اس ضمیر کو ضمیر فصل کہتے ہیں۔ تو المختصر یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ما موصولہ ہے، تو اگر ما موصولہ ہے تو یہ تو مقام خبر میں واقع ہے، اور خبر کی اصل جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو ما موصولہ کہہ کر آپ بھی اس کو معرفہ سمجھ رہے ہیں، تو پھر اگر آپ نے اس کو معرفہ تسلیم کر لیا اور ثابت کر دیا تو اب کیا ہوگا؟ مبتدا بھی معرفہ ہو جائے گا اور خبر بھی معرفہ ہو جائے گی، اور مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوتے ہیں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیا ہوگا، پھر بیچ میں ایک ضمیر فصل لائی جائے گی، اور یہاں پر تو ضمیر فصل ہے ہی نہیں، تو جب ضمیر فصل موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ معرفہ موصولہ یہ جو ما ہے یہ موصولہ ہم اس کو کیسے مان لیں؟ اگر موصولہ ہوتا تو بیچ میں جو ہے وہ ایک ضمیر فصل ضرور لائی جاتی تاکہ مبتدا اور خبر کے اندر جو ہے وہ فاصلہ ہو سکے۔ پھر دوسرا یہی جو میں آپ کو برسبیل تذکرہ بتا ہی چکا، یہ والی بات بھی بنتی ہے اور بالکل صحیح بنتی ہے کہ اصل میں دیکھیں جو خبر ہے نا اس کی جو وہ ہے نا اصل وہ نکرہ ہونا ہے، تو یہاں پر جو ہے نا وہ جو خبر ہے نا اس کی اس حالت بھی جو ہے نا وہ معرفہ ہی آئے گی، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ کہ مطلب وہ بھی معرفہ ہی بن کے جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوگا، تو یہ دونوں باتیں جو ہے وہ غلط ہو جائیں گی۔ اچھا دوسرا یہ کہ اگر ہم اس کو موصوفہ مان لیں، تو موصوفہ اگر مان لیں تو یہ ما جو ہے یہ شے کے معنی میں ہوگا، یعنی بالکل عام ہو جائے گا، اور اگر جب یہ عام ہو جائے گا تو پھر یہ کہ اس کا معنی ہوگا کہ کوئی بھی شے، اگر کوئی بھی ہو بمعنی شے اگر ہم اس کو لے لیں تو اس کی خرابی ایک تو یہ خرابی لازم آئے گی، کیا ہوگا؟ کیا پہلے خرابی کیا لازم آئے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں تعریف جو ہے نا وہ جامع ہوتی ہے اور مانع ہوتی ہے۔ جامع مطلب وہ تعریف جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کے تمام افراد کو جمع کرنے والی جو ہے وہ تعریف کی جاتی ہے۔ اس کا خیال رکھا جاتا ہے تعریفات میں نا، جو فنون کے ماہر ہیں تو وہ جب تعریف کرتے ہیں کوئی فن کے اوپر کسی فن کے اوپر کتاب لکھتے
لکھتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کا خیال کریں۔ تو المختصر یہ کہ تعریف جو ہے وہ جامع اور مانع ہوتی ہے۔ جامع کا مطلب میں نے بتا دیا کہ وہ تمام کے تمام افراد جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے تمام افراد اس تعریف میں داخل ہونے چاہیے، بالکل جس طرح سے تعریف میں داخل ہونے چاہیے بالکل اسی طرح سے اس کے جتنے بھی افراد کے علاوہ اور جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کوئی بھی فرد اس تعریف کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کہیں گے مانع، یعنی روکنے والی۔ تو المختصر یہ کہ جامع کس کو کہیں گے کہ وہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے تمام افراد اس میں جمع ہو جائیں، اور مانع کس کو کہیں گے کہ اس کے جتنے بھی افراد ہیں ان افراد کے علاوہ جتنے افراد ہیں ان میں سے کوئی بھی فرد جو ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ یہاں پر کیونکہ تعریف کر رہے ہیں نا ہم لوگ، اور تعریف کے اندر ما کا لفظ استعمال ہوا، اور اگر آپ اس کو موصوفہ کہہ دیتے ہیں تو پھر یہ شے کے معنی میں آ جائے گا، اور شے جو ہے پھر عام ہو جائے گی، اور پھر جو ہے یہ جو تعریف ہے یہ مانع ان دخول الغیر، یعنی یہ غیر کے داخل ہونے سے روکنے والی جو ہے نا وہ تعریف جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ اور پھر اگر نہیں رہے گی تو پھر ہوگا کیا کہ یہ جو قام زیدن، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، قام زیدن میں یہ جو دال ہے نا دال، اس دال کے اوپر جو ہے وہ رفع ہے، اور دال یہ والی دال بھی کیونکہ شے ہے نا تو شے تو کوئی بھی شے جو ہے وہ رفعی ہوگی تو مطلب دال بھی اس کے اندر پھر داخل ہو جائے گی۔ اچھا بالکل اسی طرح سے جو فعل مضارع کا جو ضمہ اعرابی ہے نا وہ بھی اس میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ یہ اعتراض کر رہے ہیں، ایک مرتبہ اعتراض مختصراً دوبارہ بتا دیتا ہوں پھر میں جواب کی طرف آتا ہوں۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ ما جو ہے یا تو موصولہ ہے یا تو پھر موصوفہ۔ موصولہ اگر مانتے ہیں اس کو تو پھر جو ہے نا یہ مقام خبر میں ہے، اور مقام خبر جو ہے ظاہر سی بات ہے تقاضا کرتا ہے کہ وہ نکرہ ہو، ہے نا، جو چیز مقام خبر میں ہو وہ نکرہ ہونی چاہیے، اور اگر معرفہ ہو تو مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو جائیں گے، اور مبتدا اور خبر اگر دونوں معرفہ ہوں گے تو بیچ میں ضمیر فصل لانی چاہیے، تو ضمیر فصل یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے وہ دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ جو ہے خبر جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ تنکیر ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ خبر بھی معرفہ ہو جائے گی۔ تو ایک تو بات یہ، دوسرا یہ کہ اگر ما سے مراد ہم لوگ جو ہے موصوفہ مان لیں تو شے مانا لیا جائے گا، اور یہ پھر تعریف جو ہے مانع ان دخول الغیر جو ہے وہ نہیں رہے گی، یعنی یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے جو تعریف کے جو افراد ہیں ان افراد کے علاوہ بھی افراد جو ہے وہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، اور اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب جناب یہ ہے کہ اصل میں یہ ما جو ہے یہ موصوفہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات یہ کہ جو ہے نا مانع ان دخول غیر نہیں رہے گی، ہے نا، اور جو ہے نا اس میں جو آپ نے مثال دی کہ قام زیدن کے اندر یہ جو دال ہے اس دال کے اوپر بھی ضمہ ہے، تو بھی یہ دال جو ہے وہ علامت جو ہے نا وہ فاعل ہونے کی علامت پر مبنی ہے، مشتمل ہے، تو لہٰذا یہ دال بھی داخل ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ یہ کہیں گے کہ فعل مضارع کا جو ضمہ اعرابی ہے وہ بھی داخل ہو جانا چاہیے۔ تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ جناب دیکھیں فعل مضارع ایک تو بات یہ ہے کہ وہ اسم نہیں ہے، اور یہاں پہ اعرابی حالت جو ہے وہ اسم کی بتائی جا رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو دال ہے یہ دال بھی صرف اور صرف دال جو ہے وہ اسم نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر ما ہم موصوفہ ہی کہیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا المرفوعات ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت پہ یہ جو تیسرا لیکچر تھا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کر لی ہے۔ اب جو ہے ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی مرفوعات میں جو ہیں مرفوعات فاعل اور نائب الفاعل اور مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے نا، اور انا کا اسم، انا کی خبر اور کانا کا اسم، یہ تمام کے تمام ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی ہم لوگ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔